جنوبی پنجاب میں کہیں بادل کہیں بارش، عوام کو گرمی سے نجات نہ مل سکی۔ متعدد علاقوں کا درجہ حرارت 45 ڈگری کو چھو گیا۔ دوسری طرف خوشاب اور فورٹ عباس میں بادل برس پڑے۔ موسم خوشگوار ہونے سے شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ جنوبی پنجاب میں ہبس اور گرمی کا راج برقرار۔ قیامت خیز گرمی سے شہریوں کا برا حال۔ کوٹہ دو، عبدالحکیم، ترنڈا، محمد پناہ اور منکیرہ کا درجہ حرارت 45 ڈگری کو چھو گیا۔ ادھر ملتان اور مظفر گڑھ کا درجہ حرارت 44 ڈگری تک جا پہنچا۔ بہاول نگر اور لودرا میں پارہ 43 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا۔ بہاولپور اور ہتیجی اور خانیوال کا پارہ 42 ڈگری کو چھو گیا۔ رحیم یار خان 41 اور میاں والی کا پارہ 40 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر استعمال کرنے کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات نے جمعرات کو بارش کی نوید سنا دی۔ خوشاب کے مکینوں پر قدرت مہربان، کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ بارش کے بعد درجہ حرارت میں واضح کمی۔ ادھر فورٹ عباس میں بھی بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ گرمی سے نجات ملنے پر خوشی کا اظہار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ خوشاب، میاں والی، سرگودھا، فورٹ عباس میں ہلکی بارش ہوئی، مگر جنوبی پنجاب کے متعدد علاقوں میں پارہ ہائی رہا۔ گرمی اور شدید ہب سے چھٹکارا ملنے کا امکان۔ پی ڈی ایم اے نے 26 جون سے مانسون کے پہلے اسپیل کی خوشخبری سنا دی۔ ملتان، بہاولپور، بہاول نگر، لودھر، ڈی جی خان، رحیم یار خان، مظفر گڑھ اور لیا میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ 25 جون سے مغربی ہواؤں کا سسٹم ملک میں داخل ہونے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کے دوران درجہ حرارت میں واضح کمی متوقع ہے۔ تیز آندھی کے باعث کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ گرمی اور شدید ہب سے چھٹکارا ملنے کا امکان۔ پی ڈی ایم اے نے 26 جون سے مانسون کے پہلے اسپیل کی خوشخبری سنا دی۔ 25 جون سے مغربی ہواؤں کا سسٹم ملک میں داخل ہونے کا امکان۔ بارشوں کے دوران درجہ حرارت میں واضح کمی متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا ایسا ہے، تیز آندھی کے باعث کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جنوبی پنجاب میں خسرہ اور گیسٹرو کے وار جاری۔ بہاولپور میں 5 روز میں خسرہ سے تیسری ہلاکت، مریضوں کی تعداد 18 ہو گئی۔ ادھر ملتان میں بھی خسرہ سے متاثرہ بچوں کی تعداد 41 تک پہنچ گئی۔ دوسری جانب ملتان میں 284 جبکہ بہاولپور میں 73 شہری گیسٹرو کا شکار ہو گئے۔ بہاولپور میں خسرہ کے کاری وار جاری۔ 5 روز کے دوران وکٹوریہ ہسپتال میں خسرہ سے تیسری ہلاکت۔ وکٹوریہ ہسپتال پیڈز وارڈ میں زیر علاج 8 ماہ کی سونیا جاں بحق۔ سونیا بی بی کا تعلق بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ سے تھا۔ وکٹوریہ ہسپتال میں 22 مئی سے اب تک خسرہ سے جاں بحق بچوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران خسرہ سے مزید 2 بچے متاثر ہوئے۔ وکٹوریہ ہسپتال میں 8 جبکہ سر صادق عباسی ہسپتال میں خسرہ سے متاثرہ 1 بچہ لایا گیا۔ دونوں ہسپتالوں میں خسرہ کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 18 ہو گئی۔ دوسری جانب سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر عامر بشیر نے خسرہ سے ہلاکتوں کی تردید کی ہے۔ پچھلے سال کی نسبت رواں برس خسرہ مکمل کنٹرول میں ہے۔ ادھر ملتان میں بھی خسرہ کے مریضوں میں اضافہ۔ چلڈرن ہسپتال میں خسرہ سے متاثر بچوں کی تعداد 35 تک پہنچ گئی، جبکہ نشتر ہسپتال میں خسرہ کے 6 مریض زیر علاج ہیں۔ شہری اولیاء میں صاف پانی کی عدم فراہمی، ناقص غذا لوگوں کو بیمار کرنے لگی۔ 24 گھنٹوں میں گیسٹرو کے مریضوں کی تعداد بھی 284 تک پہنچ گئی۔ ڈسٹرکٹ شہباز شریف ہسپتال میں گیسٹرو کے مریضوں کی تعداد 38، سٹی ہسپتال میں 31، ٹاؤنز ہسپتالوں میں 19 ہو گئی۔ ادھر بہاولپور میں بھی شدید حبس اور کھانے پینے میں بے احتیاطی سے مزید 73 شہری گیسٹرو کا شکار ہو گئے۔ سر صادق عباسی ہسپتال میں گیسٹرو کے 51 جبکہ بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں 22 مریض لائے گئے۔ دونوں ہسپتالوں میں گیسٹرو کے 3 مریض زیر علاج ہیں۔ شہر میں رواں ماہ رپورٹ ہونے والے گیسٹرو مریضوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔ بہاولپور میں 2 ہفتوں سے جاری حبس کی لہر نے دل کے مریضوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ پرویز الہی انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں رپورٹ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ طبی ماہرین نے امراض قلب کے مریضوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دے دیا۔ بہاولپور میں جاری شدید حبس کے دوران پانی اور مشروبات کے زیادہ استعمال سے دل کے مریضوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ پرویز الہی انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی رپورٹ ہونے والے مریضوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ۔ ہیڈ آف کارڈیالوجی پروفیسر ڈاکٹر شہادت حسین کاروہی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ بہاولپور کی گرمی اور حبس پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ دل کے مریض پانی اور مشروبات کا استعمال زیادہ کرنے سے ہارٹ فیلئر کی کنڈیشن میں جا سکتے ہیں۔ بہاولپور کی گرمی اور حبس تو پورے ملک میں مشہور ہے۔ اس میں ہمیں زیادہ تر ہارٹ فیلر والے پیشنٹ میں زیادہ پرابلم آتی ہے، جیسے دل کے ڈوبنے کی سمٹمز آتے ہیں۔ ہارٹ فیلر والے پیشنٹ تھوڑے سے ورس اس لیے ہو جاتے ہیں، حبس اور گرمی کی وجہ سے وہ لیکوڈ کا استعمال بڑھا دیتے ہیں۔
جس سے ان کو ہارٹ فیلر کے سمٹم ورس ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر شہادت حسین کا مزید کہنا تھا کہ شدید حبس کے دوران دل کے مریض پانی کی کمی کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ دل کے مریض پانی اور مشروبات کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے سے کریں اور شدید حبس اور دھوپ میں نکلنے سے اجتناب کریں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ گرمی اور حبس کے موسم میں شہری اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ ہائی رسک جو ہارٹ اٹیک والے ہوتے ہیں، اگر زیادہ گرمی اور دھوپ میں نکلیں تو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک کے چانس ہو جاتے ہیں۔ گرمی میں کم سے کم نکلیں، اور جو ہارٹ فیلر والے پیشنٹ نہیں ہیں وہ اپنا لیکوڈ کا استعمال مناسب کریں کہ امراض قلب سمیت دیگر بیماریوں سے بچا جا سکے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جودھیانہ، روہی، بہاولپور۔ گرمی اور حبس کے موسم میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی۔ بجلی کی غیر اعلانیہ بندش سے شہری پریشان، معاملات زندگی متاثر، کاروبار ٹھپ ہو گئے۔ انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ گرمی اور حبس کے موسم میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ شدت اختیار کر گئی۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان، بجلی کی بندش کے باعث مظفر گڑھ کے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ کہتے ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں۔ بہت زیادہ گرمی ہے، گرمی سے برا حال ہے، پسینے رک نہیں رہے۔ صبح ہم دکان پہ آئے ہیں اور آ کے دیکھا ہے کہ لائٹ نہیں ہے۔ ہم جب آتے ہیں تو لائٹ نہیں ہوتی، سارا دن بیٹھ رہتے ہیں۔ یو پی ایس کتنی دیر چل جائے گا؟ یو پی ایس 2-3 گھنٹے بعد بند ہو جاتا ہے۔ پھر ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو مینٹیننس کے بہانے سے جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ کئی بار انتظامیہ کو درخواست دی لیکن سنوائی نہیں ہوئی۔ آئے دن بجلی مہنگی تو کی جاتی ہے لیکن دستیاب نہیں ہوتی۔ ایک ہفتے سے بجلی کی آنکھ مچولی عروج پر ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ میپ کو حکام کہتے ہیں مینٹیننس کے کام کی وجہ سے بجلی کی بندش کا شیڈیول جاری کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ مہنگائی کے ستائے شہریوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی۔ ایل پی جی کی قیمت میں بڑا اضافہ، 3100 روپے میں ملنے والا گھریلو سلنڈر 3800 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ ایل پی جی استعمال کرنے والے صارفین پریشان ہیں۔ مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی اجیرن بنا دی۔ دیگر اشیاء کے ساتھ ایل پی جی بھی قوت خرید سے باہر ہونے لگی۔ 3100 روپے میں ملنے والا گھریلو سلنڈر اب 3800 روپے میں مل رہا ہے۔ ایل پی جی مہنگی ہونے سے شہری پریشان، کہتے ہیں لکڑی پہلے ہی مہنگی ہے۔ اکثر دکانوں پر ایل پی جی ہی موجود نہیں، 2 وقت کا کھانا پکانا مشکل ہو گیا ہے۔ پہلے جو گیس لیتے تھے نا وہ تھا 3500 کا، اب ہو گیا 3800 کا۔ ہم کیا کریں یا دکاندار کیا کریں؟ حکومت اس کے لیے کوئی سوچے۔ کوئی سستا نہیں ملا گیس وغیرہ، تو پہلے 3500-3400 پہ گیس تھا، اب تو 3800 پہ ہو گیا۔ بہت مہنگائی ہو گئی ہے، تو گیس کہیں نہیں مل رہا، بہت یعنی کہ مہنگائی ہے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ پلانٹ سے ایل پی جی مہنگی مل رہی ہے۔ پلانٹ والے کہتے ہیں سپلائی معطل ہے، وہ ایل پی جی مہنگی خرید کر سستی فروخت نہیں کر سکتے۔ کچھ دن پہلے 3100 کا سلنڈر مل رہا تھا، ابھی جو 10-12 دنوں کا گیس کا بحران پیدا ہوا ہے، کوشش کر رہے ہیں جدھر سے ملے بھائی، کہتے ہیں 3500-3600 پلانٹ والے ریٹ کریں، کرائے کے علاوہ، کرایہ اور لوڈنگ ان لوڈنگ اس کے علاوہ۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے ایل پی جی سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین عتیق الرحمان کے ساتھ اسلم بلوچ، روہی، بکر۔ اب آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب میں چینی کی قیمت آسمان کو چھونے لگی۔ مختلف شہروں میں چینی 190 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ عام آدمی کے گھر کا بجٹ متاثر، شہریوں کا اعلیٰ حکام سے مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ۔ چینی کی قیمت ایک مرتبہ پھر بڑھنے لگی۔ رحیم یار خان میں چینی 25 روپے کلو مہنگی ہو کر 165 سے 190 روپے کلو فروخت ہونے لگی۔ عام آدمی کے گھر کا بجٹ متاثر، شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی شرح میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ غریب آدمی مہنگائی کی چکی میں پس کر رہ گیا۔ گھر کا نظام چلانا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ آمدنی کم ہے، مہنگائی ہر روز بڑھتی ہے، ہر روزانہ ریٹ بڑھتے ہیں، کدھر جائیں ہم؟ یا تو اتنی آمدنی بھی زیادہ ہوئے، اس کا تو گھر کا نظام بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ بہت مشکلات بڑھ رہی ہیں، حکومت کو چاہیے کہ وہ ریلیف دے، کم روزمرہ کا جو خرچہ وہی نہیں پورا ہو رہا ہے، تو بہتر ہے کہ اس مہنگائی کو کنٹرول کرے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے چینی سمیت دیگر اشیاء خورنوش قیمتوں میں کمی لانے کا مطالبہ کر دیا تاکہ عام آدمی حکومتی ریلیف سے مستفید ہو سکیں۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں بجٹ ضرورت سے انتہائی کم، مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی آئندہ مالی سال میں بھی چیلنج۔ حکومت نے ٹیچنگ ہسپتالوں میں ادویات کے بجٹ میں کوئی اضافہ نہ کیا۔ رواں مالی سال میں ادویات کے لیے 55 ارب روپے مختص، 76 ارب روپے خرچ ہوئے۔
آئندہ مالی سال میں بھی ادویات کے لیے 55 ارب روپے ہی مختص۔ آئندہ مالی سال کے لیے ادویات خریداری مد میں 21 ارب کا کم بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ بجٹ میں اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے ادویات خریداری کے لیے چیلنج درپیش جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج گاہ کے بجٹ میں بھی کمی کر دی گئی۔ نیشنل ہسپتال ملتان کے بجٹ میں تقریباً 17 کروڑ کی کمی کی گئی، 78 کروڑ روپے مختص رکھے گئے۔ ڈی جی خان ہسپتال کے بجٹ میں 10 کروڑ روپے کٹوتی سے 50 کروڑ روپے مختص۔ نیشنل ہسپتال 2 ملتان 50 کروڑ، چلڈرن ہسپتال ملتان میں 20 کروڑ روپے مختص۔ ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے لیے 75 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ شیخ زید ہسپتال رحیم یاف خان میں 75 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ سرگودا کے لیے 45 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کسی ٹیچنگ ہسپتال کو رواں مالی سال کے استعمال کے مطابق ادویات کا بجٹ نہ مل سکا۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے باعث درختوں کی کٹائی سے ملتان کو شدید ماحولیاتی مسائل کا سامنا ہے۔ ایم ڈی اے نے 196 غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی تفصیل اپنی ویب سائٹ پر شیئر کر دی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 30 سے زائد ہاؤسنگ سوسائٹیز کو سیل کر دیا گیا ہے، باقی کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ ملتان میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے باعث ماحولیاتی تباہی کا خطرہ بڑھنے لگا۔ درختوں کے بے دریغ کٹاؤ اور گرین ایریاز کے خاتمے نے شہر کو شدید گرمی اور خشک سالی جیسے سنگین ماحولیاتی مسائل سے دوچار کر دیا۔ صورتحال کی سنگینی کے باعث ایم ڈی اے نے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف متحرک ہو کر 196 غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی فہرست اپنی ویب سائٹ پر جاری کر دی۔ 30 سے زائد سوسائٹیز کو سیل کر دیا گیا۔ جو ہماری ایم ڈی اے کی ملکیتی سوسائٹیز ہیں اس میں اگلی مرتبہ ہم لوگ تقریباً 100 ملین کے قریب اماؤنٹ ہم رکھ رہے ہیں کہ اس میں جو پارکس ہیں، جو اوپن سپیسیز ہیں، اس میں جو ہم لوکل سپیشیز ہیں وہ درخت لگائیں، آم کے درخت لگائیں، اور جو درخت اس علاقے میں آرام سے اگتے ہیں، موسمی اثرات ان پہ کم ہوتے ہیں، وہ درخت ہم لوگ پلان کر رہے ہیں کہ اگلے سال کے اے ڈی پی میں ہم اسے شامل کریں۔ ڈی جی ایم ڈی اے رانا سلیم احمد خان کا کہنا تھا کہ شہری ایم ڈی اے سے منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں سرمایہ کاری کریں۔ منظور شدہ سوسائٹیز کو درخت لگانے کے حوالے سے سختی سے عمل کرا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایم ڈی اے نے اپنی ملکیتی سوسائٹیز میں آنے والے اے ڈی پی میں درختوں کے لیے 100 ملین روپے کا بجٹ رکھا ہے اور یہ پروجیکٹ 6 سے 7 ماہ میں مکمل کر لیے جائیں گے تاکہ ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ ہم نے کوئی 23 سوسائٹیز کے قریب سخت ایکشن کیا، ڈیمالش بھی کی گئیں، ان کے خلاف لیگل ایکشن بھی ہوا، سیل بھی کی گئیں، اور باقاعدہ اخباروں کے اندر ان کی تفصیلات بھی شائع ہوتی رہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ایکشن ہوتا رہا۔ آج کل کچھ ذرا ہم لوگ جو ٹیمپریری انکروچمنٹ ہے ان کی طرف ذرا زیادہ دھیان دیا ہوا ہے۔ دوبارہ سے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان ایلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم ایکشن کریں گے۔ ماحولیاتی تحفظ صرف حکومت کی نہیں بلکہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائیاں تو جاری ہیں، مگر اصل تبدیلی تب ہی ممکن ہوگی جب درخت لگانے میں شہری انتظامیہ کا ساتھ دیں گے تاکہ کلائمیٹ چینجز کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ کیمرامین زین سہیل کے ہمراہ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ ملتان کچہری چوک پر ٹریفک جام معمول، ٹریفک سگنل بھی ناکارہ ہو گیا۔ گھنٹوں ٹریفک جام سے سالین، شہری اور وکلاء پریشان ہیں۔ ایک طرف جہاں ملتان میں گرمی، حبس، گھٹن کا راج ہے تو وہیں شہریوں کے لیے کچہری چوک سے گزرنا بھی کسی آزمائش سے کم نہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اس گرمی میں 1 گھنٹے سے ٹریفک جام میں پھنسے ہوئے ہیں، اوپر سے گاڑیوں کا دھواں، تپتی دھوپ اور حبس مسائل میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے مہربانی کریں، لوگ مرتے ہیں گرمی سے اور وکیلوں نے سڑکوں پہ کھڑی کی ہوئی گاڑیاں۔ ضلع کچہری، کمشنر آفس اور ڈپٹی کمشنر آفس اسی روڈ پر موجود ہیں۔ ٹریفک جام کی اصل وجہ اس روڈ پر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ ہیں جو آدھے سے زیادہ روڈ تک پھیلے ہوئے ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ کچہری چوک پر اشاروں کو فعال کیا جائے، غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ کو ہٹا کر روڈ کو کھلا کیا جائے۔ کیمرامین زین سہیل کے ساتھ اون عباس، روہی، ملتان۔